کیا نہیں تھا اس کی زندگی میں اعلیٰ گھر، بے تحاشا محبت، قیمتی زیورات اور ملبوسات، نوکر چاکر، ضروریات زندگی کی ہر شے، پھر بھی وہ اس زندگی سے مطمئن نہیں تھی۔ رضا حسین اس کا شوہر تھا، اور شوہر بھی جان نچھاور کرنے والا، اس کے دن کو دن اور رات کو رات کہنے والا، بے حد مثالی شوہر، پھر بھی وہ اس سے خوش نہیں تھی۔ اور کیوں؟ یہ شاید اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ چند سال پہلے رضا حسین اسے محبت کی شادی کی تھی، سارے خاندان سے ٹکر لے کر۔ اس وقت وہ خوش تھی، مگر جیسے جیسے اس رشتے پر منافقت کی گرد بڑھتی جا رہی تھی، اس کا دل اس رشتے سے اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دولت جائیداد پر مرنے والی لڑکی نہیں تھی، نہ ہی شاہانہ زندگی سے اس کو کوئی فرق پڑتا تھا۔ اس کے نزدیک کوئی شے اہم تھی تو وہ تھی محبت۔ رضا حسین سے بھی اس کا محبت ہی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ میں رہنے والا ایک خوش مزاج نوجوان تھا۔ حریم اپنی ایک دوست کی عیادت کے لیے ہسپتال گئی تھی، وہاں اس کی ملاقات رضا حسین سے ہوئی۔ رضا حسین اس کی دوست کا علاج کر رہا تھا۔ رضا حسین ڈاکٹر تھا اور حال ہی میں یہاں اپوائنٹ ہوا تھا۔ دیکھنے میں وہ کافی خوش شکل تھا۔ حریم اس کی پیشہ ورانہ مہارت اور اخلاق سے بہت متاثر تھی۔ اسی تعریف نے اسے رضا حسین کی طرف مائل کیا۔ آنے والے دنوں میں کئی بار اپنی دوست سے ملنے ہسپتال گئی تھی، تب ہی دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ رضا حسین 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور اس کی نسبت اپنی بہن کی نند سے وٹے سٹے میں طے تھی، مگر حریم سے ملنے اور اس کے قریب آنے کے بعد وہ اس رشتے سے پھر گیا۔ بقول اس کے، حریم میں کچھ ایسی کشش تھی جو اس کو کسی اور کی طرف مائل ہونے ہی نہیں دیتی تھی۔ حریم کو اس کا خلوص اور صاف ستھری محبت اچھی لگی تھی، لہٰذا اس نے بھی اس سے راہ و رسم بڑھانے میں کوئی آر محسوس نہ کی۔ اس کے والدین چونکہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، تو وہ اپنے رشتے کی چچی کے ہاں رہتی تھی، جہاں اس کی زندگی موت سے بدتر تھی۔ اسے مناسب وقت پر شادی کرنی تھی اور کسی ایسے ہی شخص سے کرنی تھی جو اس کی زندگی سنوار دے۔ رضا حسین کے ساتھ اس کی شادی کے فیصلے کو چچا نے سراہا تھا، تاہم چچی خوش نہیں تھی۔ رضا کا فیملی بیک گراؤنڈ، اخلاق اور شرافت کو جانچنے کے بعد وہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے زیادہ مناسب لگا تھا، مگر شوہر کے دباؤ کی وجہ سے ان کو مجبوراً یہ رشتہ حریم کے لیے ہی قبول کرنا پڑا۔ حریم تھی کہ وہ دوبارہ اس گھر میں اس حیثیت سے کبھی نہ رہ سکے گی جس حیثیت سے وہ پہلے رہتی آئی تھی۔ رضا حسین سے شادی کے ابتدائی دن بہت خوشگوار بسر ہوئے تھے۔ وہ جہاں پیر دھرتی وہ وہاں اپنی پلکیں بچھا دیتا تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے رضا حسین اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ دونوں کے تعلق میں وہ گرم جوشی بھی مفقود تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، اسے ہر وقت اٹکیلیاں اچھی لگتی تھی، ہنسنا بولنا اچھا لگتا تھا، جبکہ رضا حسین تھا ٹھہرے پانیوں جیسا تھا، جسے اپنے پیشے سے بھی بہت محبت تھی۔ اس کا کہنا اور ماننا تھا کہ محبت ہر وقت اظہار کی محتاج نہیں ہوتی۔ دونوں کے متضاد خیالات اور شوقوں نے حریم کو اس رشتے سے بددل کر دیا۔ اسے ابھی اپنے حسن کے سحر کو برقرار رکھنا تھا، وہ ابھی ماں بن جانے کے مرتبے پر فائز نہیں چاہتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے گھر کے کاموں سے بھی ہاتھ کھینچ لیا تھا، تاہم رضا نے اس کا بھی برا نہیں مانا۔ وہ اس کو مکمل آزادی کے ساتھ خوش رکھنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی اس کے دل میں بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھی۔ انہی دنوں حریم کے فون پر رانگ کالز کا سلسلہ کافی بڑھ گیا۔ اس نے چیک کیا تو اس کو پتا چلا کہ وہ غلطی سے اپنا فون نمبر اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر لکھ دیا تھا، اور یہ تنگ کرنے والے لوگ یہی تھے۔ تب پہلی فرسٹ میں اس نے اپنا موبائل نمبر تبدیل کیا تھا۔ رضا جانتا تھا کہ وہ نیٹ استعمال کرتی ہے، مگر پھر بھی اس نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی کہ اس کی محبت ایسی ہی فیاض تھی۔ شادی کا 1 سال جیسے تیسے گزر گیا۔ حریم سے محبت کے ساتھ ساتھ رضا حسین کی مصروفیت اور ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئی، تاہم وہ اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوا تھا۔ اس کی چاروں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو چکی تھی، اب صرف بوڑھے ماں باپ کا سایہ تھا، اور اس کی کوشش تھی کہ ان سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو، تاہم حریم سے ان کی کوئی خاص نہیں بنتی تھی۔ شروع سے ہی اس کے دل میں ایک پھانس چبھی ہوئی تھی کہ وہ لوگ اس کو اکلوتی بہو کی حیثیت سے قبول ہی نہیں کر رہے۔ جس بہن کی نند سے اس کی نسبت منسوب تھی وہ بھی اسے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، لہٰذا گھر میں روز ہی کوئی نہ کوئی ڈرامہ لگا رہتا تھا۔
انہی دنوں حریم کی فیس بک آئی ڈی میں ایک نیا لڑکا عمار شامل ہوا. وہ بھی اسی کی طرح کافی خوش مزاج ثابت ہوا. شروع میں حریم نے اس کو کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی، تاہم رفتہ رفتہ وہ جیسے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا، اور حریم کو اس کی یہی شدت اچھی لگی کیونکہ وہ ہمیشہ ایسا ہی چاہتی تھی. اس نے سوچا تھا فیس بک چھوڑ دے گی، مگر عمار نامی اس شخص سے دوستی کے بعد اس نے اپنا ارادہ بدل دیا. اب صبح شام سوائے فیس بک کے اسے کوئی اور کام ہی نہیں تھا. عمار نے اسے بتایا تھا کہ اس کی صرف ایک ہی بہن ہے، وہ اس سے بڑی ہے اور اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. باپ حیات نہیں ہے، تاہم ماں حیات ہے. حریم کو اس کے گھر والوں کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگا تھا. سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ اس سے جھوٹ نہیں بولتا تھا. اس کی سچائی اور محبت کی شدت دیکھتے ہوئے حریم نے بہت سوچتے سمجھتے ہوئے اس کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتانے کا فیصلہ کیا تھا. اور اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس کے بارے میں سب سچائی جان کر بھی عمار نے اس سے تعلق ختم نہ کیا. البتہ اس کی ہمدردی مزید بڑھ گئی تھی. حریم نے اپنی ازدواجی زندگی کی ہر بات اسے بتا دی تھی، یہ بھی کہ وہ ڈاکٹر رضا کی شادی کے بعد اپنے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے. شاید رضا حسین وہ شخص ہی نہیں ہے جو اس نے خدا سے مانگا اور چاہا تھا. اور تب عمار نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی مزید برباد مت کرے، اور اگر وہ رضا حسین کے ساتھ خوش نہیں ہے تو اسے بھی اپنے لیے کچھ بہتر سوچ لینا چاہیے. اور تب اس نے عمار سے ہی مدد کی درخواست کی تھی. وہ جاننا چاہتی تھی کہ رضا حسین کی اس درجہ مصروفیات کا باعث کیا ہے کہ اس کے پاس اسے گھمانے پھرانے اور اس کی مدح سرائی کا وقت ہی نہیں. عمار نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا، ساتھ ہی اس نے تسلی بھی دی تھی کہ اس کی مدح سرائی کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے. اسے اپنے شوہر کی بے پرواہی پر کوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلے 2 ماہ میں عمار کے توسط سے بہت سی باتیں اس کے علم میں آئی تھی، اور ان میں سے سب سے تکلیف دہ بات رضا حسین کا اس سے فیئر نہ ہونا تھا. اس روز وہ بہت روئی، لیکن اس نے رضا حسین پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا. رفتہ رفتہ اس کے مزاج میں تبدیلی آنے لگی تھی. پہلے وہ رضا کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، اب اس کی قربت سے بھاگتی تھی. وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے. صرف اس کی خوشی کے لیے اس نے اپنی مصروفیات تک کم کر دی، مگر پھر بھی وہ خوش نہیں تھی. اب تو اس نے الگ گھر کا بھی مطالبہ کر دیا تھا. رضا اس کی ہر بدتمیزی خاموشی سے سہ جاتا تھا، مگر یہ مطالبہ ماننا اس کے لیے از حد شرمندگی کا باعث تھا. یہی وجہ تھی کہ اس نے بہت پیار سے اسے اس مسئلے پر سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں مانی تو اس نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا. حریم شاید یہی چاہتی تھی. دونوں کے بیچ بات چیت بند ہو گئی تھی. اس نے اپنا بستر بھی رضا سے الگ کر لیا تھا. اس کے سارے کام بھی ملازمہ پر ڈال دیے تھے. وہ اس کی حرکتوں سے کتنا ہارٹ ہو رہا تھا اسے پرواہ نہیں تھی. عمار اب اس سے ملنے لگا تھا. وہ شخص اپنی باتوں اور لفظوں میں جتنا خوبصورت تھا، حریم کو حیرت ہوتی تھی کہ اتنا خوبصورت مالدار ہونے کے باوجود اس جیسی بظاہر عام سی لڑکی کو کتنی اہمیت دے رہا ہے. کیسے ہر بات میں اس کی تعریف کرتا ہے، اسے پیار دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے. وہ اپنے نصیب پر جتنا بھی رشک کرتی کم تھا. اس روز موسم بہت سرد تھا. صبح ہسپتال جانے سے پہلے رضا نے اس کو منانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے اس کوشش کو کامیاب ہونے نہیں دیا. اگر وہ اس سے صلح کر لیتی تو الگ کمرے میں کیسے سوتی اور ساری رات جاگ کر اپنے محبوب سے اس کی من پسند باتیں کیسے کرتی. رضا مایوس لوٹ گیا تھا. پچھلے 1 ہفتے سے اس کی نیند اور خوراک متاثر ہو رہی تھی. اس کی ماں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ حریم کی بات مان لے اور وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی اکیلے رہ لیں گے، مگر وہ نہیں مانا تھا. اس کو یقین تھا حریم کا غصہ جلدی ڈھل جائے گا اور وہ اس کی بات مان لے گی. رضا کے ہسپتال جانے کے بعد وہ اپنی ساس کے منع کرنے کے باوجود عمار سے ملنے چلی گئی. موسم خوبصورت اور سرد تھا، مگر من پسند ہم سفر کے ساتھ اس کا حسن مزید دوبالا ہو گیا. صرف اس کی فرمائش پر عمار نے اس کو پورا شہر گھمایا تھا. اب شام ڈھلنے لگی تھی. واپسی کے سفر میں اس نے اس سے پوچھا تھا، عمار آج نہیں تو کل تمہاری شادی ہو جائے گی. ممکن ہے جو لڑکی تمہاری زندگی میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے آئے تم اسے مجھ سے زیادہ چاہنے لگو. اگر ایسا ہوا تو کیا تم مجھے بھول جاؤ گے؟ نہیں، میں شادی ہی نہیں کروں گا. گھر والوں نے مجبور کیا تب بھی نہیں. نہیں، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اچھا، اگر میری شادی نہ ہوئی ہوتی تو کیا تم مجھ سے شادی کر لیتے؟ شادی ہو گئی تو کیا ہوا؟ میں جسموں سے محبت کا قائل نہیں ہوں، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو. مکمل توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر کے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا. حریم کے دل پر ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی.
اس نے عمار کا بایاں بازو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا۔ میں تمہیں پانا چاہتی ہوں عمار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر کوئی اور لڑکی تمہاری زندگی میں آئی تو میں مر جاؤں گی۔ آج ایسا کہا ہے، آئندہ مت کہنا ورنہ میں بات نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، نہیں کہوں گی، مگر کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ کر سکتا ہوں، مگر میں کسی کا دل نہیں دکھا سکتا۔ حریم، تمہارا شوہر ہے جو تم سے محبت کے دعوے کرتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ میرا شوہر ہے اور مجھ سے مخلص نہیں ہے، تو میں اس کے ساتھ رہوں یا اس کو چھوڑ دوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم کسی قسم کی جذباتیت میں کوئی فیصلہ مت کرو۔ یہ جذباتیت نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کر میں یہ قدم اٹھا رہی ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ تم سے نہیں کہا کبھی کچھ۔ عمار کے بازو کوڑتے ہوئے کھڑکی کی طرف رخ کیا۔ عجیب کشمکش ہے جس میں پھنسی ہوئی ہوں میں، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ عمار، تم میرے خوابوں کا حاصل ہو، تم بالکل ویسے ہو جیسا میرا خواب ہے، تو میں بھی کیوں نہ زندگی من پسند ہم سفر کے ساتھ بسر کروں۔ کیا میرا اپنی زندگی پر کوئی حق نہیں؟ اور تم نے ہی تو کہا تھا کہ مزید اپنی زندگی برباد مت کرو۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ رضا حسین تمہیں آسانی سے آزاد کر دے گا؟ نہیں، وہ ایسا شخص ہے کہ اگر میں اس کی جان لینے کی کوشش بھی کروں تب بھی وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا، مگر پھر بھی میں اس کی جان لے سکتی ہوں، مگر میں تمہیں کسی کی جان نہیں لینے دوں گا۔ اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ اپنی خوشیوں کے لیے تمہیں مصیبت میں ڈال دوں۔ تم صرف اس سے ڈائیورس لوگی بس۔ ٹھیک ہے، اب ہم اسی دن ملیں گے جب میں اس فضول کے بندھن سے آزاد ہو جاؤں گی۔ سوچ لو، اتنے دن میرے بغیر رہ جائے گا؟ ہاں، تمہیں ہمیشہ کے لیے پانے کو چند دن کی عارضی جدائی کا زہر تو پینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میری ایک مدد کرو گے؟ گاڑی سے اترتے ہوئے اچانک وہ پلٹی تھی۔ ہاں بولو، مجھے رضا سے علیحدگی کے لیے تمہاری مدد چاہیے۔ کیسی مدد؟ وہ کل ملائیشیا جا رہا ہے، 2 روز بعد آئے گا۔ میں چاہتی ہوں جب وہ واپس آئے تو ہم دونوں کو ناقابل برداشت حالت میں دے کر مشتعل ہو کر غصے میں طلاق دے ڈالے۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، مگر سوری، میں اس کے سامنے نہیں آؤں گا۔ ہمارے کچھ فیملی ریلیشن ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وقت سے پہلے میرا امیج کہیں خراب ہو۔ میں اپنے کسی قریبی دوست کی مدد لیتا ہوں، اگر تمہیں اعتراض نہیں ہو تو۔ ٹھیک ہے، بس وہ اور میں کمرے میں تنہا ہوں گے بس۔ رضا کے لیے یہی بہت ہے کہ میں نے اس سے بے وفائی کی ہے۔ اوکے، اللہ نے چاہا تو ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتی ہو۔ تھینک یو عمار، سرشاری سے کہتی اس کی گاڑی سے نکل آئی تھی۔ اگلی صبح رضا ملائیشیا جا رہا تھا، 5 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ وہ 3 بجے بیدار ہو گیا تھا، حریم ابھی سو رہی تھی۔ اس نے اسے ڈسٹرب کیے بغیر وضو کیا، تہجد پڑھی اور کمرے سے نکل گیا۔ تیاری اس نے کل رات ہی مکمل کر لی تھی۔ والدین سے ملنے کے بعد کمرے میں آیا تھا۔ حریم جاگتے ہوئے بھی سوئی بنی رہی، وقت تیزی سے گزر رہا تھا، جلدی کرتے بھی تاخیر ہو رہی تھی۔ مکمل تیاری کے بعد اس نے زبردستی حریم کو جگایا اور اپنے مقابل کر لیا۔ اسے گلے لگاتے ہوئے اس کے کان میں بولا، میں جا رہا ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا، واپسی پر بہت بڑا سرپرائز دوں گا۔ میں بھی، مسکراتے ہوئے حریم نے بھی کہا اور اس کی پیشانی چومتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ 2 روز کے بعد اس کی واپسی تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی اس نے حریم کو آگاہ کے لیے کال کی، مگر اس نے اس کی کال پک نہیں کی۔ وہ فون جیب میں ڈالے ٹیکسی لیے گھر چلا آیا۔ سنڈے کے باعث ملازم چھٹی پر تھے، گھر میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بڑی بھی کمرے میں جھانکنے کے بعد اس کے قدم حریم کے کمرے کی طرف اٹھے ہی تھے۔ سرشاری کے عالم میں اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا، مگر سامنے موجود منظر نے اسے ساکت کر ڈالا۔ سورج طلوع ہونا بھول سکتا تھا، دریا الٹا بہہ سکتا تھا، ہوائیں رک سکتی تھی، مگر اس کی حریم اس درجہ گر نہیں سکتی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے اسے جان سے عزیز رکھا تھا۔ اس کے سارے خواب مٹی ہو گئے۔ حریم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس توانا شخص کو دیکھ رہی تھی جسے اس کی بے وفائی نے لمحوں میں چٹ کر ڈالا تھا۔ کتنا پکا تھا وہ اپنے وعدوں اور ارادوں کا، طلاق لینے دینے کی نوبت نہ آتی، اس سے پہلے وہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ کہانی کا دوسرا رخ۔ مکمل سادہ لباس میں ملبوس افسردہ سی عمار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہنے والے، عورت کی لالچ اور حوث کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی شفاق ہو سکتی ہو۔ جاننا چاہتی ہو کہ میں نے تم سے راہ رسم کیوں بڑھائے، خود کو تمہارے سانچے میں ڈال کر اس شخص سے علیحدہ کیوں کرنا چاہا؟ وہ بولے جا رہا تھا۔ حریم ساکت بنی سن رہی تھی۔ منگیتر تھا وہ میری بہن کا، بچپن کا، اور میں اس کی بہن سے منسوب تھا، اس بہن سے جو میرا پہلا خواب تھی۔
पहला इश्क था। सिर्फ तुम्हारी वजह से ना मेरी बहन की शादी हो सकी और ना मैं अपनी मोहब्बत पा सका। सोचा था रजा से तुम्हारी जान छुड़वा कर अपनी बदनसीब बहन का घर आबाद कर सकूंगा, मगर सारे प्लान का बेड़ा गर्क हो गया। तुम अब जाओ, किसी रेलगाड़ी की पटरी पर सर रखकर जान दे दो। हमेशा फूल बरसने वाले लब उस वक्त संग बारी कर रहे थे। हरीम लहू लहान होती रूह के साथ बैठी रही। वो उठा और बाहर निकल गया। अभी तक उसने नहीं बताया था कि रजा की खुशी के लिए उसकी जिद से हार मानते हुए उससे अलहदगी का फैसला कर लिया था, बल्कि वो घर भी उसी के नाम कर दिया था। कितनी अजीब बात थी, जो अपनी जिंदगी में उसकी एक निगाह को तरसता था। उस शख्स के मरने पर फिर से उसके दिल में मोहब्बत सर उठाने लगी थी। सूरज ढल रहा था। उसने एक नजर उठाकर आसमान को देखा, उठी और एकदम कदम उठती हुई जाने लगी। रजा की एक बात उसका दामन पकड़ रही थी। शहर से काफी दूर आकर वो रेल की पटरी पर बैठ गई। एक सरप्राइज उसने रजा को दिया था, जवाब में एक सरप्राइज उसे देकर चला गया। अभी थोड़ी देर पहले एक सरप्राइज उसे अमार से मिला था, अब एक सरप्राइज जिंदगी को भी देना था। आंधी ख्वाहिशात वालों के साथ तकदीर ऐसे ही खेल खेलती है।